بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ پاکستان میں جو موضوع زیر بحث لائیں گے وہ ہے تجارت اور کامرس اور پاکستان کے قدرتی وسائل۔ یہ دو مختصر موضوعات ہیں جن کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 122 پہ دیا ہوا ہے سبق۔ اس سے پہلے ہم پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے اور صنعتی شعبہ جو ہے اس کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے اور زرعی شعبے میں اپنی ضرورت سے زائد جو زرعی اجناس ہیں، جو زرعی پیداوار ہیں، ان کو پاکستان برآمد کرتا ہے۔ اسی طرح صنعت کے شعبے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ صنعتی مصنوعات جو ہیں وہ بھی پاکستان دوسری دنیا کو، بیرون ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ تو تجارت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی بڑی برآمدات کون سی ہیں جن کو برآمد کر کے پاکستان قیمتی زر مبادلہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی درآمدات بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کن اشیاء کے بارے میں خود کفیل نہیں ہے اور اس کو دوسرے ممالک کا سہارا لینا پڑتا ہے، دوسرے ممالک کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور دوسری دنیا سے پاکستان وہ اشیاء درآمد کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی بڑی برآمدات کی۔ پاکستان میں جو ہے سوتی دھاگا، بیرون ملک پاکستان جو اشیاء بھجواتا ہے ان میں سوتی دھاگا ہے، اس کے علاوہ سوتی کپڑا ہے، بنے ہوئے کپڑے، اس کے علاوہ ریڈی میڈ گارمنٹس، بستر کی چادریں، ٹیکسٹائل، اس کے علاوہ چاول، چمڑے کا سامان، قالین، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، پیٹرولیم کی اشیاء، اس کے علاوہ مچھلی اور مچھلی کا تیل۔ یہ وہ اشیاء ہیں جو پاکستان دوسرے ممالک جو ہیں بین الاقوامی دنیا کو یہ برآمد کرتا ہے، ان کو بھجواتا ہے۔ یہ اشیاء جو ہیں زیادہ تر پاکستان امریکہ، یورپ، جاپان، اس کے علاوہ ہانگ کانگ، دبئی، سعودی عرب اور دیگر ایشیائی اور افریقہ کے جو ممالک کو برآمد کرتا ہے پاکستان۔ پاکستان کی بڑی درآمدات کی اگر بات کی جائے تو ہر قسم کی مشینری جو ہے وہ پاکستان منگواتا ہے باہر کی دنیا سے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کا سامان، کھادیں، کیمیکلز، رنگ، ادویات، لوہا اور لوہے کا سامان وغیرہ، پھر صنعتی خام مال، اس کے علاوہ چائے، اسٹیشنری، کھانے کا تیل اور نقل و حمل کا سامان، اس کے علاوہ دفاعی سامان جو ہے وہ بھی پاکستان دیگر ممالک سے منگواتا ہے۔ پاکستان یہ تمام اشیاء جو ہے وہ زیادہ تر چائنا سے، جاپان، امریکہ، اس کے علاوہ کویت، سعودی عرب، ملائیشیا اور اس کے علاوہ کئی دیگر ایشیائی، یورپ اور افریقہ کے ممالک سے پاکستان یہ چیزیں اپنی ضرورت کے مطابق درآمد کرتا ہے، منگواتا ہے۔ جہاں تک قدرتی وسائل کی بات ہے تو قدرتی وسائل میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون کون سے قدرتی وسائل ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ان قدرتی وسائل سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ قدرتی وسائل جو ہیں پاکستان ان کی کمی سے دوچار نہ ہو۔ پاکستان جو ہے یہ ایک وسیع و عریض ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کے قدرتی وسائل سے نوازا ہوا ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ آپ پڑھ چکے ہیں، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن آپ کو معلوم ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں اس وجہ سے ہی پاکستان کی بہت اہمیت بھی ہے۔ تو جہاں تک قدرتی وسائل کا تعلق ہے تو پاکستان ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں پر زرخیز زمین ہے، محنتی لوگ ہیں، دنیا کا بہترین و ایک منظم نہری نظام ہے یہاں پر۔ پھر اس کے علاوہ پہاڑ ہیں، گلیشیئرز ہیں، سمندر ہیں، صحرا، جنگلات، میدان، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پاکستان کو اس سے نوازا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ معدنی اور حیوانی وسائل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں پر 4 موسم ہیں اور کاشت کے لیے پاکستان کی جو آب و ہوا ہے وہ بڑی موزوں ہے، بڑی سازگار ہے۔ تو قدرتی وسائل جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں،
اور ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ان قدرتی وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، کہ ان کو بروئے کار لایا جائے، ان سے مستفید ہوا جائے، تاکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو، ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، اور ملک و قوم کی ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ اس کے قدرتی وسائل پر ہوتا ہے، اور اس بات پر ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان وسائل سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، روز افزوں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بھی بہت خوش آئند ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت محنتی ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ ملک کی ترقی میں حصہ لیتے ہیں، اور حالیہ برس جو ہیں ان میں دنیا کے بعض اقوام نے اپنی محنت کے بل بوتے پر خود کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کیا ہے۔ تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ اگر لوگ محنتی ہوں، قوم محنتی ہو، اس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہو، اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام کریں، ملک کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ لیں، تو ایسی آبادی جو ہے وہ ملک کے اوپر کبھی بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑی افرادی قوت کے طور پہ کام آتی ہے اس ملک کے۔ تو پاکستان کی جو آبادی ہے، although وہ بہت زیادہ ہے، بڑھ رہی ہے، لیکن یہ افرادی قوت جو ہے اس کو اپنی صلاحیتوں پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے اس کو ملک کی ترقی اور ملک کی سلامتی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہر شہری جو ہے وہ اپنے تئیں اس مقصد میں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے کہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکے۔ پاکستان جو ہے اس میں اگر قدرتی وسائل کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قدرتی وسائل جو ہیں، قدرتی ذرائع جو ہیں، ان کا تحفظ کیوں کر ممکن ہے۔ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ غریب لوگوں پر مشتمل ہے، بہت زیادہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے بھی ہیں۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے جو ہیں وہاں کی زیادہ تر آبادی ناخواندہ ہے، اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ناخواندہ ہے، تعلیم سے عاری ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ زمین کے زیادہ تر ان حصوں پر بستے ہیں جہاں پر پیداواری سہولیات کا فقدان ہے، جہاں پر زمین کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ محدود ہے یا کم ہے، اور کاشت کے لیے یہ اتنی زیادہ موزوں نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ کاشتکاری کے جو طریقہ کار اپناتے ہیں یہ لوگ، وہ بھی فرسودہ ہیں اور جدید طریقوں سے ناآشنا ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے مویشیوں پہ انحصار کرتے ہیں، اور یہ اپنے مویشی اور اپنے ایندھن کے لیے آس پاس کے جو درخت ہیں، جو چارہ ہے، وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے پالتو جو مویشی ہیں ان کی وجہ سے ان کے چارے کے لیے آس پاس کے درخت جو ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان جو ہے وہ اس میں جنگلات کی کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز، بہت سارے پروجیکٹس، بہت سارے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں درخت جو ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو جنگلات کی کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان میں درخت جو ہیں وہ لگائے نہیں جاتے اتنے زیادہ، لیکن ان کی کٹائی کا عمل بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس قدرتی ذریعے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے شہروں میں جو رہتی ہے آبادی، وہ شور اور ماحولیاتی آلودگی، اس کے علاوہ آب و ہوا کی گندگی جیسے مسائل سے دوچار ہے۔ وہاں پر پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں وہ گنجان آباد علاقے ہیں، وہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے، اور شہری سہولیات تو موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارا ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہاں پر، جس کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور قدرتی ذرائع جو ہیں وہ بھی ضائع ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پانی کے بھی ذرائع بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی سٹوریج اور اس کو جو سٹور کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں کیا گیا، اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، اور یہ سٹوریج کی ناکافی سہولیات جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، پانی کی قلت کا شکار ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر سال بہت سارا پانی جو ہے وہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پانی کو محفوظ بنانے کا، اس کو سٹور کرنے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ اپنایا جائے، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ
چھوٹے پیمانے کے ڈیم جو ہے وہ بنا لیے جائیں تاکہ اس پانی کو ملکی ضروریات کے لیے جو ہے وہ سٹور کیا جا سکے۔ بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ذرائع آبپاشی کے جو نامناسب طریقے ہیں، جو ایک پراپر بندوبست نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناہموار کھیت جو ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سارا پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ نہری پانی جو ہے وہ آبپاشی کے مناسب طریقے نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیمیائی کھاد ہے ان کی آلودگی اور شہروں کی بہت ساری گندگی جو ہے وہ بھی دریاؤں میں پھینک دی جاتی ہے، جس سے ہمارے دریا جو ہیں ان کا پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ دریائی پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے جو آبی جانور ہیں ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بہت ساری آبی حیات جو ہے وہ اس آلودہ پانی کی نظر ہو جاتی ہے، مچھلیاں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک آبی وسائل ہیں جن میں مچھلی اور مچھلی کا تیل وغیرہ پاکستان جو ہے وہ برآمد بھی کرتا ہے، تو پاکستان کی برآمدات کو بھی یہ چیز جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دریائی آلودگی جو ہے یہ آبی حیات کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ پاکستان کے تقریباً 60% لوگ جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ تو پانی جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، پانی کے بغیر جو ہے وہ زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں پینے کے صاف پانی جو ہے اس کو مہیا کرنے کے لیے یہ حکومتوں کی ترجیح ہونی چاہیے، ترجیحی بنیادوں پر وہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کریں۔ اس کے علاوہ جو آلودگی ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا مناسب اقدامات اس کے لیے کیے جائیں، نہ کہ یہ گندگی جو ہے وہ سمندر میں پھینکی جائے جس سے آبی حیات بھی خطرہ لاحق ہو، اور سارا دریا کا جو پانی ہے، سمندروں کا پانی جو ہے وہ اس کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ آبی آلودگی اور نہری پانی کی کمی جو ہے اس سے ہماری زراعت بھی متاثر ہوتی ہے، زرعی شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پانی کو سٹور کرنے کا، اس کی سٹوریج کا مناسب بندوبست کیا جائے، ڈیمز بنائے جائیں، ڈیمز تعمیر کیے جائے تاکہ پانی جو ہے، پانی جیسی قدرتی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ہم محفوظ کر سکیں اور اپنی ضروریات کے مطابق اس کو استعمال میں لا سکیں۔ صنعتوں اور کاروباری ضروریات کے لیے جنگلات جو ہیں ان کا بے تحاشا کٹاؤ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صنعت لگانے کے لیے یا اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے یا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بنانے کے لیے بہت سارے جنگلات، بہت سارے درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جنگلات کی کمی جو ہے اس کا شکار ہو رہا ہے پاکستان۔ اور آنے والے وقتوں میں، مستقبل میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اگر جنگلات جو ہیں اسی طریقے سے کاٹے جاتے رہے، درخت ختم کیے جاتے رہے، تو پاکستان مزید اس میں جنگلات جو ہیں وہ کافی حد تک محدود ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہوا اور پانی کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ درخت جو ہیں یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرنے کے علاوہ جو ہماری ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کم کرنے کا باعث ہوتے ہیں، بارش برسانے کا باعث ہوتے ہیں، زمینی کٹاؤ سے بچاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت مفید ہوتی ہیں۔ جنگلات جو ہیں وہ بڑے کسی بھی ملک کا ایک قدرتی وسیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت بے تحاشا فوائد ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ شدید قسم کی مشکلات سے دوچار ہونے کا خدشہ ہے اس کو۔ اس کی وجہ سے پھر گرمی کا جو موسم ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ جنگلات کی کمی جو ہے اس کی وجہ سے موسم میں شدت آتی ہے۔ گرمی جو ہے وہ پاکستان میں گرمی کا موسم پہلے ہی طویل ہوتا ہے، اور ناکافی جنگلات کی بنا پر جو ہے وہ گرمی مزید طویل ہوتی ہے، اور یہ ہر جاندار کے لیے یہ بڑی ایک مشکل بات ہے، اس سے زندگی جو ہے حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو صنعتیں لگانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے یا ڈیمز وغیرہ اور پل کی تعمیر کرنے کے لیے بہت سارا جو زرخیز رقبہ ہے، جو قابل کاشت رقبہ ہوتا ہے، وہ بھی ان پروجیکٹس کی نظر ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی آبادی کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں آبادی چونکہ بہت بڑھ رہی ہے تو ہمیں اپنی زرعی اجناس جو ہیں وہ بھی ان کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس میں زرعی رقبہ یا قابل کاشت رقبہ جو ہے اس کو بھی
سڑکیں بنانے میں اور پل تعمیر کرنے میں اور ڈیم وغیرہ بنانے میں وہ زرخیز رقبہ جو ہے اس کو بھی زیر استعمال لایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جیسا زرعی ملک جو ہے وہ اپنی زرعی ضروریات جو ہیں وہ اپنی آبادی کے لیے بھی پورا کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس بات کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ قابل کاشت رقبہ یا وہ زرعی رقبہ، زرخیز رقبہ جس میں فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں، ان کو کم از کم ان پروجیکٹس کی نظر نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس قسم کے سپرے اور اس قسم کی ادویات استعمال کی جائیں جو وہ زہریلے کیڑے مکوڑے اور فصلوں کے لیے خطرناک کیڑے ہیں ان کو تو ختم کریں، لیکن جو انسان دشمن کیڑے ہیں ان کے خاتمے کے لیے ان کو ختم نہ کیا جائے، اس سے زمین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اقدامات اس لیے ضروری ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قدرتی وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھے ہیں پاکستان کو، ان نعمتوں سے پاکستان محروم نہ ہو۔ پھر پاکستان میں جو معدنی ذرائع ہیں، ان معدنیات میں خام لوہا ہے، کرومائٹ ہے، تانبا، معدنی نمک، اس کے علاوہ چونے کا پتھر ہے، جپسم، سنگ مرمر، چینی، آتشی مٹی ہے، کوئلہ، گیس اور خام تیل وغیرہ جو ہیں یہ پاکستان کی معدنیات میں شامل ہیں۔ صنعتوں کو توانائی فراہم کرنے کے لیے کوئلہ اور خام تیل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ قدرتی گیس استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ صنعتوں میں بہت زیادہ بے دریغ ان کا استعمال ہوتا ہے، تو اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ توانائی کے جو ذرائع ہیں ان کی قلت کا شکار ہو سکتا ہے پاکستان۔ تو اس قلت سے بچنے کے لیے، اس خدشے سے بچنے کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اس لحاظ سے۔ پھر سائنس اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کی بدولت انسان بہت آرام طلب ہو گیا ہے، اور اس نے قدرتی وسائل کی حفاظت جو ہے اس سے بھی وہ بھی اتنی زیادہ حفاظت نہیں ہو رہی ان سارے وسائل کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل کی صورت میں دی ہیں، جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو ایک تو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کا فائدہ اٹھایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو محفوظ بنانے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ اس سلسلے میں مناسب منصوبہ بندی کی جائے، ایک پراپر پالیسی اپنائی جائے، اور قدرتی وسائل جو ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ پاکستان کی جو زرخیز زمینیں ہیں ان کے اوپر کاشتکاری کی جائے، ان سے بہترین جو ہے وہ اجناس پیدا کی جائیں تاکہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح جو صنعت ہے، صنعت کے شعبے سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہمارے قدرتی وسائل ہیں، جو پانی ہے اس کو محفوظ بنانے کا، اس کی سٹوریج کا مناسب بندوبست ہو، اور جو بھی ہمارے پاس معدنی ذرائع ہیں، معدنیات ہیں، ان کو بھی ان کا اس طریقے سے استعمال ان کو کیا جائے کہ ہم ان سے بھرپور پیداوار حاصل کر سکیں، ان سے مستفید ہو سکیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی قلت کا شکار نہ ہوں، بلکہ اس کی کمپنسیشن کا بھی مناسب بندوبست کیا جائے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو کہ تجارت اور قدرتی وسائل پر مشتمل تھا۔ کل انشاءاللہ ہم اگلا جو ہے تعلیم کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔